السلام علیکم، ویلکم ٹو فاطمہ وائس۔ آج کل کی سیاسی پارٹیز میں آپ لوگوں نے اکثر سیاسی قیدی کے طور پر نیلسن منڈیلا کا ذکر سنا ہوگا۔ کون تھا یہ نیلسن منڈیلا اور کیا تھی اس کی کہانی، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیلسن منڈیلا ابھی بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کو ایک برطانوی مجسٹریٹ نے جانور گم کرنے کے مقدمے میں طلب کر لیا۔ ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں گوروں کا قبضہ تھا۔ منڈیلا کا باپ جاگیردار تھا اور اڑیل بھی تھا۔ اس نے برطانوی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار برطانوی حکومت نے اس سے جاگیر چھین لی۔ کچھ عرصہ بعد وہ دنیا بھی چھوڑ گیا۔ یوں منڈیلا کے پاس نہ جاگیر رہی اور نہ ہی باپ کا سایہ۔ منڈیلا یتیم تو ہو گیا لیکن لاوارث نہیں۔ اس کے باپ کا ایک دوست تھا، جون گن تابا، جو منڈیلا کے قبیلے کے کم عمر بادشاہ کا گارڈین تھا۔ اس نے منڈیلا کو گود لے لیا۔ اس نے نیلسن منڈیلا کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پڑھایا لکھایا، لیکن منڈیلا نے زندگی کی پہلی بغاوت اپنے ہی محسن کے خلاف کی۔ ہوا یوں کہ جون گن تابا نے اپنے بیٹے اور منڈیلا کی شادیاں طے کر دیں اور دونوں لڑکے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بھاگ کر ساؤتھ افریقہ کے شہر جونسبرگ چلے گئے اور یہاں سے منڈیلا کی ایک سخت زندگی شروع ہو گئی۔ پہلے تو اسے کوئلے کی کان میں کام کرنا پڑا۔ وہ اتنا غریب ہو چکا تھا کہ اس کے ایک جاننے والے نے ترس کھا کر اپنے گھر میں ٹین کی ایک چھت والا کمرہ اسے دے دیا۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی اسی کے گھر سے کھاتا تھا۔ 5 برس تک اس کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا، لیکن ان حالات میں بھی وہ یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ سے خط و کتابت کے ذریعے BA کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قانون کا 2 سال کا ڈپلومہ کرنے کے بعد 1952 میں وکالت کی پریکٹس شروع کی تو اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ وکالت کی پریکٹس سے منڈیلا کے مالی حالات تو بہتر ہو رہے تھے، لیکن ساؤتھ افریقہ کے حالات بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یوں کہ 1931 میں ساؤتھ افریقہ کو برطانوی اقتدار سے تو نجات مل گئی، لیکن 80% سیاہ فام جو ساؤتھ افریقہ کے مقامی باشندے تھے، جو صدیوں سے وہاں رہتے تھے، ابھی تک انسانی حقوق سے محروم تھے، جبکہ 11% گندمی یا سانولی رنگت والے لوگ بھی تھے۔ 91 سیاہ فاموں اور دوسرے لوگوں پر صرف 9% گورے حکومت کرتے تھے۔ اس دور میں سیاہ فام افریقیوں کی حالت یہ تھی، ہسپتال، بس، ٹرینیں، ہوٹل، رہنے کی جگہیں، سب کچھ گوروں سے الگ تھا۔ ہر سیاہ فام کو اپنے پاس ایک شناختی پاس رکھنا پڑتا تھا۔ تو ان حالات میں منڈیلا نے بھی وہی کیا جو اس ملک کے زیادہ تر نوجوان کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے حقوق کی لڑائی سڑکوں پر لڑنا شروع کر دی اور پہلی بار وہ 1943 میں سڑک پر نکلا جب اس کے علاقے میں چلنے والی بس کا کرایہ بڑھ گیا۔ کرایہ بڑھنے کے خلاف 10,000 لوگ سڑکوں پر نکلے، جن میں منڈیلا بھی شامل تھا۔ عوام نے 9 روز تک بس سروس کا اس طرح بائیکاٹ کیا کہ علاقے میں ہر بس خالی چلتی رہی۔ 9 روز بعد بس کمپنی نے کرائے کم کر دیا اور سیاہ فاموں کی جیت ہوئی۔ سیاہ فاموں نے بس کے کرائے تو کم کروا لیے تھے، لیکن اب 1948 میں ساؤتھ افریقہ میں الیکشن ہو رہے تھے جس میں سیاہ فاموں کو الیکشن لڑنے یا ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ مقابلہ صرف 2 پارٹیوں میں تھا اور دونوں ہی سفید فام۔ ایک پارٹی یونائٹڈ پارٹی تھی جو 1934 سے ملک کی حکمران تھی، جبکہ دوسری پارٹی تھی نیشنل پارٹی، یہ انتہا درجے کی نسل پرست پارٹی تھی اور سیاہ فاموں کو انسان سمجھنے پر بھی تیار نہیں تھی۔ اس پارٹی کا مشہور نعرہ تھا، کافروں کو ان کی اوقات میں رکھو۔ لفظ کافر سے ان کا مطلب سیاہ فام تھا۔ اپنی نسل پرست نعروں کی وجہ سے نیشنل پارٹی نے الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنا لی۔ پارٹی کے سربراہ ملن نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کہا، ساؤتھ افریقہ ایک بار پھر ہمارا ہو گیا ہے، اور نیشنل پارٹی کا یہی منشور تھا کہ وہ سیاہ فاموں کو بالکل الگ کر دے گی، اور اس نے حکومت کی اور نیشنل پارٹی کا یہی منشور تھا کہ وہ سیاہ فاموں کو بالکل الگ کر دے گی، اور اس نے حکومت میں آنے کے بعد ایسا کیا بھی۔ نیشنل پارٹی کی حکومت 46 برس تک قائم رہی۔ یہی وہ عرصہ تھا جس میں نیلسن منڈیلا نے اپنی ساری جدوجہد کی۔ نیشنل پارٹی نے حکومت سنبھالتے ہی سیاہ فاموں اور سفید فاموں میں شادی بیاہ پر پابندی لگا دی۔ آبادی کی رجسٹریشن فیملی کے حساب سے نہیں بلکہ رنگ کے حساب سے شروع ہو گئی۔ اس سب کے علاوہ ان کا سب سے خطرناک قانون تھا گروپ ایریاز ایکٹ۔ اس قانون کے مطابق اگر وائٹ لوگ بلیک لوگوں سے کوئی زمین ہتھیانا چاہیں تو اس ایریا کو وائٹ ایریا ڈکلیئر کر کے سیاہ فاموں کو وہاں سے نکلوا
کروا سکتے تھے۔ ان تکلیف دہ قوانین کے خلاف سیاہ فام کمیونٹی نے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کا طریقہ یہ تھا کہ سیاہ فام جان بوجھ کر مختلف قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے، جیسے اپنی پاسس نہ دکھانا، بغیر پرمیشن سفر کرنا، سفید فاموں کے ایریا میں بغیر اجازت داخل ہو جانا وغیرہ۔ حکومت نے قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے 1000 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں منڈیلا بھی شامل تھا۔ 30 جولائی 1952 کو نیلسن منڈیلا کو پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ منڈیلا سمیت 21 افراد کا ٹرائل ہوا۔ مجسٹریٹ کی عدالت نے تمام لوگوں کو 9 ماہ قید کی سزا دی، لیکن بعد میں سزا کو 2 سال کے لیے معطل کر دیا گیا، یعنی امریکی نیشنل کانگریس کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ ہی تھی۔ جب حکومت سیاہ فاموں کی موومنٹ پر بہت ہی زیادہ تنگ آ گئی تو اس نے نیلسن منڈیلا سمیت 150 سے زائد افراد پر غداری کا مقدمہ بنوا دیا۔ 5 دسمبر 1956 کو نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں انہیں 1 گھنٹے سے زائد وقت تک انتہا کی سردی میں رکھا گیا۔ پھر انہیں ایسے قید خانوں میں رکھا گیا جہاں باتھ روم بھی دروازوں کے بغیر تھے۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ حکومت نے قیدیوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے عدالت میں ایک 6 فٹ اونچا پنجرہ بنوایا اور پیشی کے وقت قیدیوں کو اس میں جانوروں کی طرح ڈال دیا گیا۔ اس ناانصافی پر قیدیوں کے وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تو پنجرہ ہٹا دیا گیا۔ چوتھے روز سب لوگ ضمانت پر رہا ہو گئے۔ منڈیلا کو 25 پاؤنڈ میں ضمانت ملی۔ ادھر جونسبرگ میں غداری کا ٹرائل چل رہا تھا، ادھر ملک بھر میں سیاہ فاموں کے مظاہرے بھی جاری تھے۔ 21 مارچ کو پولیس نے 56 مظاہرین کو ہلاک اور 162 کو زخمی کر دیا۔ 7 اپریل کو حکومت نے افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی لگا دی۔ جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے ساؤتھ افریقہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیاہ فاموں پر سختی نہ کرے تو حکومت کو اور غصہ آیا۔ اس نے عالمی برادری کو سخت جواب دینے کے لیے 31 مئی 1961 کو برطانیہ سے اپنا آخری رشتہ بھی توڑ دیا، یعنی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کو اپنی حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کہ برطانیہ کے جو نام کی حد تک ساؤتھ افریقہ پر حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے ساؤتھ افریقہ نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کو نہیں مانتی۔ ساؤتھ افریقہ کو بس یہ فرق پڑا کہ پہلے ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا، لیکن اب صدر کا عہدہ تخلیق کر کے سارے اختیارات اسے دے دیے گئے، یعنی صدارتی نظام نافذ ہو گیا۔ منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کا ٹرائل 5 برس تک یعنی 1961 تک وقفے سے جاری رہا۔ اتنے سالوں میں 150 میں سے صرف 30 لوگوں پر فرد جرم رہ گئی تھی، باقی لوگ رہا ہو چکے تھے۔ اور پھر ساؤتھ افریقن سفید فام ججوں نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ 29 مارچ 1961 میں منڈیلا سمیت باقی کے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ یہ وہ جج تھے جنہوں نے حکومتی دباؤ کے باوجود قانون کی بالادستی کو قائم رکھا، جس کا اعتراف خود منڈیلا نے بھی کیا۔ منڈیلا رہا تو ہو گیا تھا، لیکن اب وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اب صرف مظاہروں سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہتھیار اٹھانا ہوں گے۔ چنانچہ اپنے ٹرائل ختم ہونے کے بعد منڈیلا نے اپنی بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور انڈر گراؤنڈ ہو کر حکومت کے خلاف متحرک ہو گیا۔ کئی ماہ تک پولیس سارے ملک میں ناکے لگا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ نیلسن منڈیلا بھیس بدل کر اپنی پارٹی کی خفیہ میٹنگز میں بھی شریک ہوتا رہا۔ ایک ایسی ہی خفیہ پارٹی میٹنگ میں منڈیلا نے اپنی پارٹی کو قائل کر لیا کہ وہ حکومت کے خلاف سیاسی اور فوجی جدوجہد بھی کرے۔ چنانچہ پارٹی کی ہدایت پر منڈیلا نے ایک تنظیم بنائی۔ 16 دسمبر 1961 کی صبح ساؤتھ افریقہ کے 3 شہروں میں دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کا نشانہ بجلی گھر اور سرکاری دفاتر تھے۔ عوام کا تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے منڈیلا کی تنظیم کا ہی ایک رکن مارا گیا اور ایک شخص زخمی ہوا۔ ان دھماکوں کے بعد منڈیلا کی تلاش اور بھی تیز ہو گئی، لیکن اس دوران منڈیلا جعلی پاسپورٹ پر ملک سے نکل گیا تاکہ اپنی پارٹی کے لیے فائنینشل اور پولیٹیکل سپورٹ حاصل کرے۔ وطن واپس پہنچنے پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت منڈیلا ایک کار میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک پستول اور ایک نوٹ بک تھی جس میں اس کے ساتھیوں کے نام لکھے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس نے کار کے خفیہ خانے میں چھپا دی جو پولیس کو کبھی نہیں ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منڈیلا امریکی خفیہ ایجنسی کی مخبری پر گرفتار ہوا، لیکن منڈیلا نے خود کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ گرفتاری کے بعد منڈیلا پر 2 الگ الگ مقدمات چلائے گئے۔ ایک مقدمہ لوگوں کو ہڑتال پر اکسانے اور بغیر پاسپورٹ ملک چھوڑنے کا تھا اور دوسرا مقدمہ تھا بم دھماکے کروانے اور سوویت روس کی مدد سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا۔ منڈیلا کو قید خانے کے اسپتال میں رکھا گیا تھا۔ منڈیلا وہاں سے بھاگنے کے منصوبے مسلسل بناتا رہا۔ اس نے جیل اور اس کی سیکیورٹی کا پورا نقشہ تیار کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنچایا اور انہیں کہا کہ اس نقشے کو دیکھنے کے بعد اسے جلا دیا جائے۔ منڈیلا کے ساتھی بھی اسے بھگانے کے منصوبے بناتے رہے، جن میں منڈیلا کو نکلی داڑھی لگا کر بھگانے کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ فرار کے
یہ منصوبے تو باتوں تک محدود رہے، لیکن منڈیلا کو اپنے خلاف مقدمات سے ایک فائدہ ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا بھر کا میڈیا منڈیلا کے خلاف مقدمے کی کوریج کے لیے آتا تھا۔ منڈیلا نے میڈیا کے سامنے کھل کر گورنمنٹ کو چیلنج کیا۔ پہلی بار جب وہ عدالت گیا تو اس نے افریقیوں کا روایتی جنگلی لباس پہن رکھا تھا۔ پھر اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اس ملک کے قوانین کو نہیں مانتا جس کی پارلیمنٹ میں اسے نمائندگی حاصل نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ اسے عدالت سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ منڈیلا کی باتیں پوری دنیا کے پریس میں رپورٹ ہوئیں۔ ہڑتال اور پاسپورٹ کے مقدمے میں منڈیلا کو 5 سال کی قید ہوئی۔ فیصلہ سن کر عدالت میں کھڑے کئی لوگ رونے لگے۔ منڈیلا کے خلاف جو دوسرا مقدمہ تھا، یعنی دھماکوں اور حکومت کا تختہ الٹنے کا، تو اس میں لگ رہا تھا منڈیلا اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو سزائے موت ہو جائے گی، لیکن منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ دونوں مقدمات میں سزا کے بعد منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو روبن آئرلینڈ میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ تقریباً 18 برس قید رہا۔ اس قید میں منڈیلا کو سخت ترین ذہنی اذیت سے گزارا گیا۔ اسے 6 ماہ بعد صرف اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت تھی، بچوں سے ملنے کی نہیں۔ اس کے خط سینسر کیے جاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اسے پہلے اپنی ماں پھر بیٹے کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیل میں منڈیلا اور اس کے ساتھیوں کو پتھر توڑنے پر مجبور کیا گیا۔ 2 بار اسے دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش بھی ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ کی خفیہ ایجنسی نے جیل میں اپنے ایک ایجنٹ کو وارڈن بنا کر بھیجا اور منڈیلا کو فرار کا لالچ دیا۔ منڈیلا سمجھ گیا کہ اسے جیل سے نکال کر مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسری کوشش اس طرح ہوئی کہ ایک دن منڈیلا اور اس کے 2 ساتھیوں کو کیپ ٹاؤن میں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں کمرے میں انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ان کی ہتھکڑیاں بھی ہٹا دی گئیں، کھڑکی بھی کھلی رکھی گئی، یعنی میدان بالکل صاف تھا۔ لیکن منڈیلا کا ایک ساتھی سمجھ گیا کہ یہ گورنمنٹ کی چال ہے، چنانچہ یہ لوگ نہیں بھاگے۔ ایک طرف حکومت منڈیلا کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، دوسری طرف منڈیلا کی تنظیم اور افریقن نیشنل کانگریس بھی اسے فرار کروانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ فوجی رنگوں والا ایک ہیلی کاپٹر روبن آئرلینڈ میں لینڈ کرے اور وہاں سے منڈیلا کو نکال کر کیپ ٹاؤن میں کسی سفارت خانے پہنچا دیا جائے، جہاں منڈیلا سیاسی پناہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ منصوبہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ 18 برس روبن آئرلینڈ میں گزارنے کے بعد 1982 میں منڈیلا کو کیپ ٹاؤن کی جیل منتقل کر دیا گیا۔ 18 برس بعد یہ پہلا موقع تھا جب منڈیلا کو جیل کے دال دلیے کی جگہ گوشت اور سبزیوں والا اچھا کھانا ملا۔ 18 برس بعد حکومت کی منڈیلا سے اچھے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ پر عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 1986 میں تو کامن ویلتھ نے ساؤتھ افریقہ سے ایئر ٹریول، انویسٹمنٹ، ٹورزم، کوئلے اور لوہے کے امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی۔ ملک کے اندر بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جون 1986 میں لاکھوں سیاہ فاموں نے ہڑتال کی، بم دھماکے بھی جاری تھے جن میں پولیس والوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایک طرف حکومت کے رویے میں لچک آ رہی تھی تو دوسری طرف طویل قید نے منڈیلا کے خیالات بھی کچھ نرم کر دیے تھے۔ اب وہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار تھا۔ روبن آئرلینڈ سے نکلنے کے بعد اس نے خود حکومت سے رابطے کیے اور بات چیت شروع ہو گئی۔ جب یہ خبریں منڈیلا کی پارٹی تک پہنچی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ منڈیلا کے ایک ساتھی نے جیل میں منڈیلا کو ایک خط اسمگل کر کے بھیجا اور حکومت سے مبینہ ڈیل کا جواب بھی مانگا۔ منڈیلا نے جواب دیا کہ بات چیت کا مقصد صرف حکومت اور پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھولنا ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اسی دوران منڈیلا کو ایک جسمانی دھچکا بھی لگا۔ حکومت نے کئی بار اسے ایسی جیلوں میں قید رکھا تھا جہاں بہت زیادہ نمی تھی اور اس وجہ سے 1988 تک اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا۔ اسے ٹی بی بھی ہو گئی تھی، لیکن بالکل ابتدائی سٹیجز تک آپریشن کر کے اس کے پھیپھڑوں سے 2 لیٹر پانی نکال لیا گیا۔ منڈیلا صحت یاب ہو گیا اور حکومت کے ساتھ بھی اس کی بات چیت کامیاب رہی۔ ساؤتھ افریقہ کے سفید فام حکومت سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ 11 فروری 1990 کو وہ تاریخی دن آیا جب نیلسن منڈیلا کو رہائی ملی۔ 11 فروری کو شام 4 کے قریب نیلسن منڈیلا کو ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں جیل سے نکالا گیا۔ 27 برس بعد منڈیلا اب ایک آزاد انسان تھا۔ استقبال کرنے والوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ کیپ ٹاؤن تک متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کیپ ٹاؤن میں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا اور اس کی کھڑکیاں بجانے لگے۔ منڈیلا کو سٹی ہال لے جایا گیا جہاں اس نے اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھنا چاہی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا چشمہ تو جیل میں ہی بھول آیا ہے، لیکن اس کی بیوی کے چشمے کا نمبر بھی وہی تھا۔
चनाचा उसने बीवी से थोड़ी देर के लिए चश्मा लेकर तकरीर पढ़ी। अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में तारीखी इलेक्शन हुए। 400 सीटों की पार्लियामेंट में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 नशिस्तें जीत ली, जब उनके मुकाबले पर क्लेरिक के नेशनल पार्टी को सिर्फ 82 नशिस्तें मिली। लेकिन फिर तारीख ने ये देखा कि वही दोनों जमातें जो 40 साल तक आपस में लड़ती रही थीं, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला स्याफाम सदर बना और क्लेरिक नायब सदर। दोनों को अमन के नोबेल इनाम भी मिल चुके थे। फिर 10 मई को नेल्सन मंडेला ने सदर का हलफ उठाया। ये वही शख्स था जिसके बाप से गोरू ने उसकी जागीर छीन ली थी। आज उसने सफेद फामों को उनकी हुकूमत से महरूम कर दिया था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इंतकाम लेने के बजाय कहा वो एक ऐसी दुनिया तामीर करेगा जिसमें हर कोई बेखौफ होकर तरक्की कर सके। मंडेला सदर बनकर भी अपनी जेल को नहीं भूला। जब अमेरिकी सदर क्लिंटन साउथ अफ्रीका के दौरे पर आया तो मंडेला ने उसे रोबन आइलैंड की सैर भी कराई और वो सेल भी दिखाया जहाँ वो कैद रहा था। क्लिंटन ने मंडेला की बहुत तारीफें की, लेकिन अमेरिका और मंडेला के दरमियान एक मसला चल रहा था और वो ये कि अमेरिकी सदर रेगन ने 80 की दिहाई में साउथ अफ्रीका की हुकूमत के कहने पर मंडेला की पार्टी को दहशत गर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया था। पार्टी के लीडर के तौर पर मंडेला भी इस वॉच लिस्ट का हिस्सा था। इसी वजह से 2008 तक ये हाल था कि मंडेला को अमेरिका में दाखिले के लिए खसूसी इजाजत लेना पड़ती थी। फिर अमेरिका ने नया कानून कायम करके मंडेला का नाम अमेरिका की वॉच लिस्ट से निकाला। 1999 में मंडेला की सदारती ट्रम्प खत्म हो गई। 29 मार्च 1999 को उसने पार्लियामेंट से आखिरी खिताब किया, जिसमें उसने कहा मुझे उम्मीद है कि कामयाबी का ये सफर जारी रहेगा और हर नस्ल को तरक्की का मौका मिलेगा। इस मौके पर पार्लियामेंट के अराकीन ने झूम झूम कर मंडेला के लिए गीत भी गाया। मंडेला 1992 और 1999 में 2 बार पाकिस्तान भी आया। 1992 में उसे पाकिस्तान का आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान दिया गया। 1999 में उसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से खिताब भी किया। 1996 में जब मंडेला अभी सदर ही था, उसने अदालत के जरिए बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। बीवी को छोड़ने के 3 साल बाद मंडेला ने सियासत भी छोड़ दी। उसने आबाई गांव में एक घर बनवाया जहां उसके खानदान के कुछ लोग अभी तक रहते हैं। मंडेला ने अपने खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन वक्त के साथ मंडेला की सेहत गिरने लगी। मंडेला को जो बीमारी जेल में लगी थी यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन ने आखिर वक्त तक मंडेला का पीछा किया। 2013 में मंडेला बहुत बीमार हो गया। उसने अस्पताल में 3 माह गुजारे, जहां डॉक्टर्स की भरपूर कोशिश के बावजूद फेफड़ों के इन्फेक्शन फैल गई। साउथ अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं मांगी गई, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।